السلام علیکم جی۔ خواتین کی جانب سے اکثر یہ سوال پوچھا جاتا ہے، بلکہ شکایت لگائی جاتی ہے اپنے شوہروں کی، کہ ان کے جو شوہر حضرات ہیں وہ اکثر کسی خاص دینی فکر سے جب متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کی ترویج، اس کی تبلیغ میں، یا اس دینی فکر کا اگر کوئی ادارہ ہے تو اس کی تنظیمی مصروفیات میں خود کو اتنا مصروف کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد بچوں کو وقت دینا، بیوی کو وقت دینا، خاندان کو وقت دینا، یہ بالکل ناممکن ہو کے رہ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے بھی کوئی بات کی جائے تو میں اس حوالے سے دو باتیں بہت ہی مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہر عام آدمی کو یہ بات پیش نظر رکھنی چاہیے ہے کہ آپ اگر کسی دینی فکر سے متاثر ہوتے ہیں، آپ کے دل میں جذبہ اٹھتا ہے کہ آپ اس کو دنیا تک پہنچائیں، بہت نیچرل، بہت نارمل بات ہے، لیکن جس چیز کا آپ کو خیال کرنا چاہیے ہے وہ یہ کہ دنیا تک اس بات کو پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ آپ کے اوپر نہیں ڈالی گئی۔ ایک عام آدمی کی حیثیت میں آپ کا جو دائرہ اختیار ہے، یعنی وہ جگہ جہاں پر آپ نے نیکی کی بات کرنی ہے، لوگوں کو متوجہ کرنا ہے، وہ اصل میں آپ کا ماحول ہے، آپ کے ارد گرد کا علاقہ ہے۔ مثلا آپ کے بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا خاندان ہے، جہاں آپ رہتے ہیں، جو آپ کا حلقہ ہے، تو وہاں پر آپ نے یقینی طور پہ نیکی کی بات کرنی ہے۔ جس طرح آپ خود چاہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو پیوریفائی کریں، آپ چاہیں گے کہ آپ اپنے ارد گرد، اپنے خاندان، اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچائیں اور ان کو بھی پیوریفیکیشن کے عمل میں شریک، تو یہ آپ کی دینی ذمہ داری، اس سے باہر آپ کی کوئی دینی ذمہ داری نہیں ہے۔ یعنی یہ درد سر لے کر اس ڈپریشن میں جینا، یہ اس ٹینشن میں جینا کہ میں نے بات پوری دنیا تک پہنچا دینی ہے، یہ آپ کے اوپر لازم نہیں کیا گیا، دینی لحاظ سے لازم نہیں کیا گیا۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات بہت مختصر وہ یہ کہ یہ بات آپ یاد رکھیں کہ بیوی کے حقوق یا بچوں کے حقوق یا خاندان کے حقوق، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ پر لازم کی گئی ہیں، دینی لحاظ سے فرض کی گئی ہیں۔ یعنی فرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں آپ سے پوچھے گا، لیکن اللہ میاں کے دین کی تائید اور نصرت اور تبلیغ، یہ چیز آپ پر فرض نہیں کی گئی، یہ نفل ہے۔ نفل سے مراد یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے، آپ کو اللہ نے فرصت دی ہے، آپ اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں، اللہ کی بات کو دنیا تک پہنچاتے ہیں، اللہ میاں آپ کو اس کا اجر دیں گے۔ لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اللہ میاں آپ کو اس کی سزا نہیں دیں گے۔ تو یہ یاد رکھیں، جو دوسری بات ہے، یاد رکھیں کہ جو چیز آپ پر لازم ہے اس کے بارے میں سوال ہوگا تو اس کے بارے میں کنسرن بھی زیادہ ہونا چاہیے۔ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو یہ بچوں کے حقوق پورے کیے، ہم کماتے ہیں پورا دن ان کو دے دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، بچوں کے حقوق یا بیوی کے حقوق یا خاندان کے حقوق محض ان کو مال یا کوئی منفعت پہنچا دینا نہیں ہے، بلکہ ان کی مورل سپورٹ، ان کے نفسیاتی تسکین، ان کے ساتھ بیٹھنا، گپ شپ کرنا، آؤٹنگ کرنا، جب آپ سے بات کر رہے ہوں اس وقت فیس بک یوز نہ کرنا، یہ سارے ان کے حقوق ہیں۔ تو یہ سب آپ پر لازم ہے جن کے بارے میں سوال ہوگا۔ دوسری بات یہ تھی کہ یاد رکھیں کہ جو چیز لازم ہے اس کے اوپر زیادہ توجہ ہو، جو چیز نفل ہے اس کو نفل کے دائرے ہی میں رکھا جائے۔ پچھلے دنوں ایک مختصر سا واقعہ سنا کے بعد ختم کرتا ہوں۔ ایک صاحب نے مجھے بتایا راولپنڈی سے، بہت عرصے پہلے غامدی صاحب کو ایک خاتون نے اپنے شوہر کی شکایت لگائی، اور شکایت لگاتے ہوئے یہ کہا کہ یہ جو ہے ہر وقت میں دیکھتی ہوں کہ بس گھر پہ بہت کم وقت گزارتے ہیں، آتے ہیں اور بوریا بستر لپیٹ کے تبلیغ پہ چلے جاتے ہیں۔ تو کسی طرح موقع پا کر غامدی صاحب نے ان صاحب سے بات کی اور ان کو کہا کہ بھائی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، تو آپ پیچھے جو آپ کی ذمہ داریاں ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو ان صاحب نے کہا جی وہ پیچھے کی ذمہ داریاں تو اللہ کے حوالے ہوتی ہیں، میں تو اللہ کا کام کرنے چلا جاتا ہوں، پیچھے اللہ کے حوالے چھوڑ کے چلا جاتا ہوں۔ تو غامدی صاحب نے بہت خوبصورت فکرہ کہا، انہوں نے کہا کہ اللہ میاں اپنے کام کے لیے تو آپ کو بھیج رہے ہیں، اور آپ کے کام کے لیے آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ میاں پیچھے رک جائیں گے۔ گویا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ میاں کا کام وہ آپ کے ذریعے سے ہو رہا ہے، گویا اس کے لیے کوئی سبب پیدا کیا جا رہا ہے، کوئی محنت کی جا رہی ہے، کوئی اسٹریٹجی ہے، کوئی پلاننگ ہے، آپ کو نکلنا پڑ رہا ہے گھر سے، بوری بستر لے کے آپ جا رہے ہیں۔ اللہ میاں کا کام تو ایسے ہوتا ہے، لیکن اپنے کام کے بارے میں آپ کا موقف یہ ہے کہ وہ اللہ میاں کر لیں گے، حالانکہ اللہ میاں نے اپنے کام کے لیے بھی یہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ اٹھیں اور باہر نکلیں اور محنت کریں۔ تو گویا آپ کو اپنے کام، اپنی ذمہ داری کے لیے بھی وہی کچھ کرنا پڑے گا، گویا آپ کو پلاننگ کرنی پڑے گی، آپ کو رہنا پڑے گا، آپ کو ذمہ داری کو اٹھانا پڑے گا۔ تو یہ بات یاد رکھیں۔ اور مجھے بہت سارے لوگ دنیا بھر سے رابطہ کرتے ہیں، خصوصاً نوجوان کپلز، اور ان میں اکثر بیویوں کی یہی شکایت ہوتی ہے کہ ان کے شوہر اگر کسی دینی فکر سے متاثر ہیں تو
تو ان کا اوڑھنا بچھونا، ان کا صبح شب و روز اسی میں گزرتے ہیں، اور بچوں کو بھی وہ ٹینشن نہیں دے پاتے، بیویوں کو بھی ٹینشن نہیں دے پاتے. تو یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ جس چیز کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا وہ آپ کا یہ خاندان ہے، اور باقی جتنے دینی کام ہیں وہ نفل کام ہے. فرصت ہو، فراغت ہو، تھوڑا وقت ہو، کر لیا، اور کرنے کے بعد اپنی ساری توجہات واپس ان امور پر مبذول کر لیں جو آپ کی لازم ذمہ داری ہے.